بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أوليائك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب. معین الفلسفہ کا جو ہم سلسلہ مطالعہ کا اس کی 38ویں نشست پر ایک تبصرہ ہے، اس پر کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ معین الفلسفہ جو ہے، اس پر یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کچھ لوگوں کے کہنے پہ شروع کیا تھا کافی عرصہ، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ سب سے جو ہے سب سے پاپولر نہیں کہنا چاہیے، یعنی یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو بہت سے لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اس پہ مزید ویڈیو بنایا جائے وغیرہ وغیرہ. اور بعض اوقات جو ہے ان کی خواہش پوری کر پاتا ہوں، بعض اوقات نہیں کر پاتا. وقت کی کبھی وقت نہیں ہوتا، کبھی مطلب یہ ہے کہ ذہن اس طرح مائل نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ ایکسٹیمپور ہوتا ہے. تو اگر آپ کا ذہن جو ہے اس کی طرف مائل نہیں ہے تو آپ کو خیالات کچھ آئیں گے نہیں. اور زیادہ تر لگتا ہی ہے کہ مدارس کے طلبہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ شاید ان کے نصاب میں شامل ہے وغیرہ وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ وہ دیوبندی مدارس سے کے طلبہ ہوں گے، کیونکہ معین الفلسفہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، یعنی مفتی صاحب دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. لیکن میرے جو مطالعہ ہے اس کا حقیقتاً یہ مقصد نہیں تھا کہ معین الفلسفہ جو ہے اس کو پڑھایا جائے، نہ میں مطالعہ اس نظریے سے کرتا ہوں. میرا مطالعہ وہ جو سلسلے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو میرے ذہن میں خیالات آئے ان کو میں بیان کروں گا. اور زیادہ تر مطلب یہ کہ وہ فلسفے کے عمومی مقاصد اور تناظر میں، اور اس کا ایک مقصد یہ تھا تاکہ جو مدارس کے طلبہ ہیں ان کو کچھ جو ہے ایک تو جدید فلسفے کی شد بدھ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جن کو نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو میں فلسفائزنگ کہتے ہیں، یعنی کہ کس طرح یہ ہے فلسفے ایک فلسفیانہ مسائل پر کس طرح سوچتا ہے، اس کے طریقے کا ایک مطلب ڈیمانسٹریشن ہو جائے. اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو اس لیے اس کا زیادہ فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس کتاب کو کسی یا اپنے تئیں یا کسی مدرس سے پڑھ چکے ہوں اور پھر اس سلسلے کو سنیں کیونکہ میرا اصل مقصود جو ہے کتاب سچ نہیں ہے، بلکہ کتاب کو پڑھنے کے بعد اس ذہن میں جو خیالات آتے ہیں اس پر بات کرتا ہوں. تو یہ اس کا تناظر ہے. اب اس 38ویں نشستوں پہ جو بات ہم نے کی تھی وہ ارسطو کی جو تعریف تھی اور تقسیم کہنا چاہیے. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا کیا اور باتیں ہوئیں، لیکن یہ کہ موضوع کے اعتبار سے اور سوال کے لحاظ سے میں اس کو
قیاساً کہہ رہا ہوں کہ ارسطو کی تقسیم جو ہے علم کی، علم نظری، علم عملی، تیسرے کو آپ کہہ سکتے ہیں علم پیداواری. اور اس کی جو تقسیم ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے جو اس کی بنیاد بتائی وہ یہ تھی میرے خیال میں، جو جتنا مجھے یاد پڑتا ہے، یہ کہ انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ کچھ چیزیں جن کو وجود میں لا سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو وجود میں نہیں لا سکتے. جن چیز کو ہم وجود میں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے، ان کے مطالعے کو حکمت نظری کہتے ہیں. یا میں نے علم کہا ہوگا لیکن وہ حکمت ہے، کیونکہ فلسفے کی تقسیم کر رہا ہے، فلسفے کے اقسام، تو تھیوریٹیکل فلسفی، پریکٹیکل فلسفی اور پروڈکٹیو فلسفی. مطالعے کی حکمت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مثلا یہ کہ آسمان کے مطالعہ مثلا یہ حکمت نظری میں آئے گا، کیونکہ انسان جو ہے آسمان کو پیدا نہیں کر سکتا. یا لیکن یہ کہ میز کا مطالعہ جو ہے حکمت عملی میں آئے گا، یعنی حکمت عملی کی قسم حکمت پیداواری میں، کیونکہ میز کو انسان جو ہے وجود میں لا سکتا ہے لکڑی سے. یہ حکمت عملی کا تعلق اعمال سے ہے، کیونکہ اعمال کو وہ انجام دیتا ہے. تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ وجود میں لانا اور نہ لانا جو ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ تصور یا نہ لانا کوئی اچھا، میرے خیال میں بہتر طریقہ نہیں ہے ارسطو کی تقسیم کو سمجھنے کا. ارسطو کی جو سہجہتی تقسیم ہے حکمت کی، اور اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ وجود میں لانا یا نہ لانا کم از کم علم کلام میں ہمارے ہاں عدم سے اگر دیکھیں، عدم سے وجود میں ہم کسی چیز کو نہیں لا سکتے، نہ اپنے اعمال کو نہ کسی اور چیز کو. تو اس لحاظ سے یہ تقسیم کو یہ بنیاد بنانا کہ کس چیز کو ہم عدم میں لا سکتے ہیں اور کس چیز کو نہیں لا سکتے، یہ کوئی اچھی کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے اس کو تقسیم کو سمجھنے کا. لیکن اس سے زیادہ اہم اعتراض یہ کہ ارسطو کے ہاں خود جو وہ اس تقسیم کو جس بنیاد پہ کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے. تو اس کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ علم کی یا حکمت کی دو قسمیں ہیں. وہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے علم برائے علم، اس کا مطلب جو ہے انسان کی تجسس کی تسکین اور اس کی جاننے کی جو خواہش ہے اس کو بجھانا. اور دوسرا علم جو ہے اس لیے نہیں حاصل کرتے آپ کے علم برائے علم، بلکہ اس لیے کہ اس پہ عمل کیا جائے. تو یہ اس کی دو تقسیم ہے حکمت عملی. اور عمل کی پھر دو قسمیں ہیں. عمل کا یعنی انسانی اعمال، تو اس کو وہ حکمت عملی کہتا ہے، اور جو انسان جو چیزیں پیدا کرتا ہے تو اس کو وہ حکمت پیداواری کہتا ہے. تو اس پہ ان حضرت نے یہ سوال کیا کہ وجود میں لانا یا نہ لانا کی یہ تقسیم کیوں غلط ہے. تو غلط تو ایسا یعنی اس کی دو بنیادی وجہ میں نے بتا دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتر طریقہ جو اس کا یہ ہے کہ اس طرح یہ ترکیب کی جائے. کیونکہ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ مثلا اعمال کے بارے میں ہی سوچیں تو اعمال کے بارے میں بھی آپ گو کہ اعمال جو ہے حکمت عملی کا حصہ ہے، لیکن اعمال کو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ آپ
کو کیا عمل کرنا چاہیے، تو یہ ایک عملی بات ہے۔ لیکن یہ کہ اگر مثلاً آپ اخلاقیات پر بھی جس کا تعلق عمل سے ہے، یا سیاسیات پر بھی جس کا تعلق عمل سے ہے، آپ اس لیے نہیں سوچ رہے کہ وہ عمل ہے، بلکہ اس لیے سوچ رہے ہیں کہ وہ حق ہے یا نہیں، یا صحیح ہے نہیں، تو یہ سوچ بھی گو کہ یہ ان مباحث کے بارے میں جو حکمت عملی یا علم عملی یا عملی فلسفے کے تحت آتے ہیں، ان پر جو آپ جس نہج سے سوچ رہے ہیں وہ تھیوریٹیکل ہے، یعنی نظری ہے، تو اس لحاظ سے وہ حکمت نظری میں شامل ہونا چاہیے۔ تاریخی طور پہ ارسطو نے نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ ارسطو کی تقسیم کو سمجھنے کا یہ ہے کہ اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ جن چیزوں کا تعلق جو ہے علم برائے علم سے ہے، یا علم برائے حقیقت کی تلاش سے ہے، تو وہ حکمت نظری کے ذمے آتے ہیں، اور جس کا تعلق جو ہے اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ عمل سے تعلق ہے، تو وہ حکمت عملی میں آتی ہے۔ اور حکمت عملی کے اس کے ہاں ایک اخلاقیات ہے، جس سیاسیات بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، دوسرا جس کو حکمت پیداواری کہتے ہیں، یا جس کو آپ انجینئرنگ کہہ سکتے ہیں، جیسے ڈیم بنانا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ یہ سوال اٹھائیں کہ ڈیم بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، تو یہ سیاست کا سوال ہے، یہ اخلاقیات کا سوال ہے، تو یہ حکمت عملی میں حکمت عملی میں آ جائے گا، حکمت پیداواری میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ڈیم کے پیچھے جو قوانین بنانے کے پیچھے جو قوانین ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں، جن پر ہمارا کوئی زور نہیں ہے، تو وہ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ حضرت کی تقسیم سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بہتر نہیں ہے۔ اس کی 3 وجوہات میں نے بیان کی، صرف یہ۔ دوسرا جو تبصرے کا حصہ ہے اس میں انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ فلسفے کو حکمت نہیں کہنا چاہیے، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو تم، کہ مسلمانوں میں علماء میں بھی ایسے لوگ ہیں جو فلسفے کو حکمت کہتے ہیں۔ میرے خیال میں جو علماء کے ہاں جو حکمت فلسفے کو کہا جاتا ہے، اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ وہ حکمت ان معنوں میں کہتے ہیں کہ ایک چیز کو جو مثلا یہ کہ فلسفیوں نے خود حکمت کا یا حکمت کی محبت کا، تو ان معنوں میں یہ ایک نام ہو گیا، تو نام کا نام جو ہوتے ہیں وہ جیسے کہ ہمارے ہاں ہے مسلوب الدلالہ ہوتے ہیں، ان کی کوئی دلالت نہیں ہوتی، تو اس لیے مولانا رومی جو فلسفے کو حکمت نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ مطلب جب کہہ رہے ہیں چند خوانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ ہم بخواں یا حکمت قرآنیہ ہم بخواں، تو وہاں حکمت جو وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ حکمت ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نام ہے حکمت، یہ نہیں مان رہے کہ وہ اصل میں حکمت ہے، سمجھے نا۔ تو حکمت کو بظاہر نام کے استعمال کیا جاتا ہے عموماً، لیکن یہ کہ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ جو فلسفیوں نے چیزیں کہی ہیں وہ حکمت کا حصہ ہیں، حالانکہ حکمت تو مخافت اللہ کا خوف ہے، اور سب سے بڑی حقیقت جو حقائق الاشیاء جو سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا خالق اور مالک اور متصرف حقیقی ہے، اور اس حکمت سے اور یہ راس الحکمت سے جو ہے یونانی فلسفی جو ہے بالکل غافل تھے، اور انہوں نے جو ہے اس کو انبیاء کی تعلیمات کے برعکس ان کے بالمقابل ایک چیز کھڑی کی انسانی عقل کی بنیاد پر یا عقل محض کی بنیاد پر، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ جو تحریکیں نکلی ہیں، چاہے وہ قدیم زمانے میں یا جدید زمانے میں، وہ مذہب کی بھی مخالف اور وحی کی بھی مخالف وغیرہ وغیرہ، اس لیے اس کو حکمت نہیں کہنا چاہیے۔ اور اس میں مطلب ہمارے یہاں علماء رہے جو
جنہوں نے اس کو کہا ہے، مثلا مجدد الفسانی نے اس کو کہا ہے، اور امام غزالی نے بھی مطلب تحفہ کے مقدمہ اگر آپ پڑھیں تو اس کی، کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے اور ان کی ایک عظمت مسلمانوں کے ہاں قائم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ان کی جو غلاظت ہے اس کو بھی ہم توجہ سے سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو فلسفہ پڑھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خیالات کو جانا جائے تاکہ ان کے خیالات کا رد کیا جا سکے، تحافہ کیا جا سکے۔ اس تحافہ کے بعد اگر ان میں سے کچھ چیزیں لی جا سکتی ہیں تو ان میں لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو جاہلیت ہے وہ خود کوئی چیز تخلیق نہیں کرتی، جو پہلے سے موجود چیزیں ہیں، جو انبیاء کی قائم کردہ تہذیبوں کا ورثہ ہے، انہی کو ادھر اوپر نیچے کر کے ان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر یعنی ظلم پر قائم ہے، اور ظلم ہے وضع شیء علی غیر فی غیر محل ہی، یعنی لیکن یہ کہ شے جو ہے، جو خیالات ہیں، وہ تو سب پہلے سے موجود ہیں، اور تو خیالات جو ہے رحمانی بھی ہیں، شیطانی بھی ہیں، اور فلسفیوں کے ہاں جو ہے شیطانی خیالات جو ہیں ان کا غلبہ ہے، تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ کہ حکمت بطور نام کے استعمال کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ یعنی اصولاً، لیکن عملاً اس لیے حرج ہے کہ جو فلسفیانہ تہذیب قائم کی گئی ہیں وہ ساری جو ہے انبیاء کی تعلیمات کے خلاف تھیں، اور مسلمانوں میں بھی جو اس کا اثر آیا ہے، چاہے وہ ابن سینا اور فارابی کے ہاں آیا ہو یا پھر معتزلہ کے ہاں، وہ کوئی اچھا اثر نہیں ہے، اور پھر خود جدیدیت پر جو اثر ہوا ہے اس کا یہ نام نہاد فلسفے کا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مطابق جو تہذیب قائم ہوئی ہے وہ تہذیب پوری انسان کے اپنی پرستش خود کی تہذیب ہے، تو اس کو جو ہے اس چیز کی وضاحت میں جو ہے اس چیز کی یہ جو حق اور باطل کا جو فرق ہے وہ خلط ملط ہو جاتا ہے اگر آپ اسلام کو بھی حکمت کہیں اور ان کو بھی حکمت کہیں۔ اس سلسلے میں حضرت کا آخری اعتراض یہ ہے کہ مزید یہ ہے کہ فلسفے کو حکمت کیوں کہا غلط ہے، اگر ہم اس کو اس لحاظ سے لے لیں کہ انسان کی فلاح کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور فلاح انسانی ان 6 قسموں میں منحصر ہے، اب یہ مجھے 6 قسمیں اب یاد نہیں ہیں، اب ان 6 قسموں سے کچھ چیزیں ہمیں شریعت نے دی ہیں، تہذیب، اخلاق، تدبیر، المنزل اور سیاست مدنیہ وغیرہ، اور کچھ ہم نے خود تجربے سیکھی ہیں جیسے کہ پیداواری چیزیں وغیرہ۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ فلاح قرآن مجید نے فرما دیا کہ اولئک هم المفلحون، کون لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں، لیکن جو عمومی فلاح کا تصور ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاح جو ہے اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے دی ہیں یا وہی سے آئی ہیں، کچھ چیزیں ہم اپنے تجربے سے سیکھیں، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک سیکولرزم کی قسم ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں شریعت نے بتائی ہیں کچھ ہم تجربے سے سیکھتے نہیں، بنیاد جو ہے وہ وہی سے آئی ہے، کوئی شریعت سے بنیاد، اور پھر جو ہم شرعی علوم اور علوم اعلیٰ میں تقسیم کرتے ہیں دونوں میں اساس وہی ہے، جو بنیادی جو آپ کی توجہ ہے، بنیادی جو اساس ہے کہ اللہ کی حاکمیت، اس کی خلاقیت، رسالت وغیرہ وغیرہ، تو شرعی علوم میں بھی تجربہ استعمال ہوتا ہے، استدلال استعمال ہوتا ہے، فقہ تو کوئی وحی سے نازل نہیں ہوئی، فقہ تو ایک منہاج کے مطابق، اور علوم اعلیٰ میں بھی تجربہ اور استدلال استعمال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ تجربہ استدلال جو ہے اس کا جو حجم ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اساس دونوں کی وہی ہونی چاہیے، تو آپ کی اگر اساس جو ہے وہ فلسفہ ہوگی تو آپ پھر بھی آپ کی شریعت بھی ہوگی اور آپ کے علوم اعلیٰ بھی ہوں گے، لیکن ان دونوں کی جو توجہ اور بنیاد جو ہے وہ غلط ہوگی، تو یہ کہنا غلط ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے ہمیں
وہی سے آتی ہیں، کچھ تجربے سے نہیں. ساری جو حقیقت کا علم ہے، ایمان اور عمل، وہ وہی الہی سے آتا ہے. اسی کی بنیاد پہ شرعی علوم بھی مرتب ہوتے ہیں اور تجربی علوم بھی، اسی کے یعنی تناظر میں اور اسی کے سائے میں اور اسی کی اورینٹیشن میں. جبکہ فلسفی یہ کہتے ہیں کہ شریعت بھی اور تجربی علوم بھی سارے جو ہے وہ جن کے عقل کی وہی ہے یا شیطانی وہی ہے، اس کی بنیاد پہ مرتب. تو اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ علم کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. علم جو ہے، جیسے کہ امام غزالی فرماتے ہیں، مخافت اللہ ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یہ حسر ہے انما. تو اس کا مطلب ہے اس سے یہ علم کی بنیاد جو ہے خشیت الہی ہے. تو اس میں علم اور اطلاع میں فرق کی ضرورت ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو آپ کے تجربی علوم ہیں ان میں اطلاع ہے، لیکن اطلاع کو کس تناظر میں آپ مرتب کریں گے اور استعمال کریں گے، وہ علم کے تناظر میں نہ ہو تو پھر وہ جہالت کے تناظر میں ہی ہوگا، چاہے اس جہالت کو آپ فلسفہ کہیں یا کوئی اور نام دیں. تو یہ بنیادی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ میں نے اشارات کیے ہیں اس کو انہی باتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے یہ معین الفلسفہ کا جو بھی سلسلہ شروع کیا تھا وہ بھی اسی کے لیے کیا تھا. اور اس میں زیادہ گہرائی اور گہرائی کی ضرورت ہے، لیکن اس میں کی جو بنیادی اورینٹیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو اس تناظر میں اگر آپ مثلا یہ کہ سید ابوالحسن علی ندوی صاحب کی مجدد صاحب پہ جو کتاب ہے اس کے فلسفے وغیرہ پہ ابواب پڑھیں تو آپ کی تشفی ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.